الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. پچھلے دفعہ ہم نے آیا نمبر 112 تک آپ کے سامنے تفسیر بیان کرنے کی جرات و کوشش کری تھی. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 113 سے لے کے 121 تک انشاءاللہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى وإن اتبعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. پہلی آیت کا تفسیر اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی یہود و نصارہ کے اس عقیدوں کو پھر سے دہانی کرا رہا ہے جہاں پر یہود و نصارہ کے درمیان ابدی دشمنی پائی جاتی تھی. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تلاشیاں کرتے تھے اور ان کو نبی نہیں مانتے تھے. اسی طرح نصارہ یہود کے دشمن ابدی تھے لیکن اسلام اور مسلمان کے خلاف ایک ہو گئے تھے، جس طرح اس پچھلی آیتوں میں اشارہ ہو چکا ہے جہاں فرمایا تھا لن يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى. وہاں دونوں مل گئے تھے اور ان کا اتحاد مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا، اسلام کے خلاف ہو گیا تھا، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے. یہود و نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ لن يدخل الجنت الا من كان هودا نصارى پہ اشارہ کیا گیا تھا. اس ابدی دشمنی کا ذکر کر اللہ تعالیٰ، اس ابدی دشمنی جو یہود و نصارہ کے درمیان تھی اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگرچہ یہود و نصارہ میں دشمنی ہے لیکن وہ تمہارے خلاف متحد ہیں، اس لیے تم لوگ ان کی متاثر کرنے والی باتوں میں مت آؤ، اور ان دونوں قوموں کے ساتھ تمہارے خلاف مشرکین بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ہم کو ان دشمنوں سے آگاہ رہنا ہے اور ان کی سازشوں سے بچنا ہے اور ان کو اپنا ہمدرد کبھی بھی نہیں سمجھنا. آج کل کا حال یہ ہے کہ ہماری امت اسلامیہ میں مسلمان بڑے بڑے حکام اور بڑے بڑے قومیں جو ہیں، بڑے بڑے رہنما سب جو ہے یہود و نصارہ سے معاہدات کر رہے ہیں اور ان کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں. یہاں پر یہود و نصارہ جو بھی آپ سے معاہدات کر رہے ہیں وہاں ان کے پیچھے ان کی مصلحت اور ان کی منفعت چھپی ہوئی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں کا آگاہ کر رہا ہے کہ ان کی سازشوں سے بچنا اور ان کا ہمدرد کبھی نہ سمجھنا. اور اس سے آج کی امت مسلمہ کو بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ دشمن کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ افسوس مقام ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ بری طرح دشمنوں کی چالوں میں پھنس چکی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اس دشمنی کی مؤثر کرنے والی باتوں اس دشمن کی مؤثر کرنے والی باتوں سے پوری طرح متاثر ہو چکی ہے. اور یہ اثر عوامی طور پر بھی ہے، یعنی معاشرے پر بھی ہے، اسی طرح یہ اثر سیاسی طور پر بھی ہے اور اسلامی معاشرے میں اسلامی حکومتوں، کیونکہ امت کا مقتدی اور امت کے رہنما پوری طرح سے
دشمنوں کی جال میں پھنس چکے ہیں، اور عوام اپنے ہمیشہ یہ معلوم ہے کہ عوام اپنے رہنماؤں کی تابع ہوتی ہے۔ معقول مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم۔ اور اس بات ایک بات یہ بھی ہو چکی ہے، ان دشمنوں کے ساتھ مل کے امت مسلمہ اپنا مقصد حیات کوسوں دور چھوڑ کے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ جو ان کے دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ان کے دعوے تھے نا کہ ہم کیا کہتے تھے کہ جو ہے ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے جو دعوے تھے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ آگے کا آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جب ان کے تاریخ دیکھی جاتی ہے تو یہ ملتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھروں کو برباد کرنا پسند کیا، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں ان کی کافی ہاتھ رہا۔ جیسا کہ اگر ہم ابرہہ کو لیں تو ابرہہ جو مسیحی تھا لیکن اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کری۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہود و نصارہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں یہود اور نصارہ کے عبادت گاہوں پہ حملے کرے ہیں، اور کہیں نصارہ نے یہود کی عبادت گاہوں پہ حملے کرے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف سازش کر کے، رومنس نے یہودیوں کے خلاف سازش کر کے بیت اللہ جو بیت المقدس تھا اس وقت ان کا قبلہ، اس کو مسمار کروا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اگر ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے قصے اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں بس یہ سب واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہم لوگ ہی وہ ہیں جو کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دین کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرتے رہیں، اور بیت اللہ جو بھی بیت مسجد الحرام ہو، مسجد الاقصیٰ ہو، وہاں سے مسلمانوں کو یا جو ہے عبادت کرنے والوں کو اس سے روکتے رہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی اشارہ بتا رہا ہے کہ جو ہے جب ایک تو قول یہ ہے کہ جب یہ جو قول نقل آیا صافی خرابہ، اس وقت یہود نے جو بڑا بوال مچایا جب مسلمانوں کا تحویل قبلہ ہوا بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف، تو یہود شور مچانا شروع کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام کے قبلے کو ترک کر کے جو ہے ایک نیا قبلہ متعین کر دیا جائے، اور یہ کیسی دین ہے کہ جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا اس کو ترک کر کے دوسرے قبلہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کی خطاب ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں ان کو یہ حق نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ما کان لهم يدخلوا الا خائفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ مسجدوں کو ویران کریں یا ان کو جو ہے غیر آباد کریں۔ تو اس طرف ہم کو لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ اے امت اسلامیہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی شریعت و نظام کی حفاظت، یعنی مسجد کی حفاظت مطلب یہ نہیں مسجد خالی عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی وہ کیا تھی، وہ جو ہے پورا ایک جو ہے تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی تربیت گاہ تھی، اور اس کا ایک طریقے سے جو ہے آفس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکومت بھی وہیں سے چلتی تھی، حضرت ابوبکر کی بھی حکومت وہیں سے چلی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت بھی وہیں سے چلی، پھر حضرت عثمان کی وہیں سے چلی، لیکن حضرت علی نے جو ہے اپنی عاصمہ، اپنی راجدھانی کوفہ منتقل کر لی، پھر وہاں الگ بات ہو گئی۔ لیکن شروع کی جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کی حکومت مدینے سے چلی، اور مدینہ کا جو مرکز تھا وہ کیا تھا، مسجد نبوی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے مسجدوں کی حفاظت کرو، اس سے مراد مسجدوں کی حفاظت کرنا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلمان حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی شریعت نظام کی حفاظت کرو اور اس کو محجور ہونے سے بچاؤ، یعنی کہ تم لوگ اپنے اندر اتنی قوت اور جرأت پیدا کرو کہ مسجد ویران کرنے والوں کو ہمت نہ ہو، اور تم مسجد ویران کرنے والوں کے سامنے سیرت سپر رہو۔ دوسرے بات مفسرین یہاں پر یہ بات کہی ہے
کہ یہاں پر اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے کہ تم لوگ عنقریب فتح مکہ کرو گے. جو کفار تم سے اس میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں وہ لوگ تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے. لیکن یہ تو دو قول ہو گئے. لیکن اگر ہم اس آیت کو رات کے پس منظر میں لے کے جائیں تو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہود کس طرح. ہم لوگ کے سامنے معلوم ہے آپ کو تمام دنیا کے سامنے فلسطین کے حالات آیا ہیں کہ یہود کس طرح مسجد اقصی کی حرمتی کرتے ہیں. جب چاہے اٹیک کر لیتے ہیں, جب چاہے جوتے پہن کے گھس جاتے ہیں, جب چاہے گولی چلاتے ہیں, خون بہا دیتے ہیں, اس کی حرمت کی پاسداری کرتے ہی نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اس خطاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں گھستے ہیں ان کو مسجد میں گھستے ٹائم ڈرنا چاہیے تھا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اگر اپنے ہاتھ کے ماحول میں لے کے چلیں تو ہمارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام مسلمان عوام کو یہ اور خواص کی پوری طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے مسجد اقصی کو اس دشمن سے پاک کریں اور اس دشمن کو پاک کریں اور اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ یہود مسجد کی برمتی کرنے سے باز آ جائیں اور ان کے دلوں میں ہمارا رعب و خوف اور دبدبہ پیدا ہو جائے. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے ایمان پر واپس نہیں آئیں گے, اپنے ایمان کو پکا نہیں کریں گے اور اپنے آپ میں اتفاق پیدا نہیں کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس آیت پس منظر میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسلم امت کو ایک ہو جانا چاہیے اور مسجد اقصی کو ناپاک یہود کی جرات کو چیلنج کریں اور ایک جھنڈے کے نیچے مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے کوچ کریں. اسی طریقے مسجد اقصی کی بات نہیں ہے. اسی طرح ہم حرمین کو اگر دیکھیں, حرمین میں آپ دیکھیے آج کل نماز کیسے ہو رہی ہے, ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے. اور وہیں آپ دیکھیے سعودی عرب میں جو ہے ڈانس فنکشنز ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, وہاں کوئی ڈسٹینسنگ اور کوئی جو کورونا کا خطرہ نہیں ہے. لیکن مسجد حرام میں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ حج کرنے جا کے اور نماز وہاں پڑھ رہے ہیں, وہ بھی ڈسٹینسنگ پڑھ رہے ہیں. مسجد وہ لوگوں نے اس قوم نے بھی وہاں کے حکام نے بھی مسجد کو ایک طریقے سے ویران کر دیا ہے. جہاں لاکھوں لوگ مسجد حرام میں روزانہ ہوتے تھے, آج 20,000 15,000 20,000 لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کے کیٹیگری میں آتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ان حکام, ظالم حکام جو دشمنوں کے ایجنٹ حکام ہیں, ان کے خلاف بھی عالمی بغاوت بلند کریں اور ان کو بھی اس حکومت سے نکال کے بے دخل کریں. نہیں تو یہ ہماری ذمہ داری, اور خدا خواستہ اگر ہم ذمہ داری بغیر نبھائے مر گئے تو ہم سے اس کے بارے میں سوال اللہ تعالیٰ کی پوچھ ہو سکتی ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے, چاہے ہندوستان کا ہو چاہے دنیا کا کہیں کا بھی ہو, کہ بیت اللہ کی حفاظت کرے اور بیت اللہ کو بھی صحیح آزاد کرائے, دشمن اسلام کے ایجنٹوں سے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو آزاد کرائے, اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے اور خلافت کو, ریاست کو قائم کرنے کی, اسلامی نظام قائم کرنے کی اپنے طرف سے پوری کوشش کرنا چاہیے. جتنا آپ کے مقصد, یہ تھوڑی کہا جائے کہ آپ قائم کریے, جتنا آپ کی استطاعت اور قدرت میں ہو آپ کو کرنا ہے. یعنی کہ چاہے ورک کریے, چاہے فیلڈ ورک کریے, چاہے جو ہے لوگوں سے بات کریے کہ بھائی اسلامی نظام کی ضرورت ہے, اسلامی نظام ایسا ہونا چاہیے, اسلامی نظام کے بارے میں پڑھیے, اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کریے. تو آپ کیا کر سکتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کرے گا جب کرنا ہوگا. لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی نظام کے بارے میں خود بھی جانیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں, اور اسلامی نظام کی اچھائی ہے اور اس کی بہتری ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو دوسروں تک ہم پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہر مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کی بحرمتی کریں گے ان کے لیے آخرت میں رسوا کن عذاب ہے, اور وہ جو ہے ناکام ہونے والے لوگوں میں سے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال نقل کیے گئے. جو آیت فرمائی ابھی اپنے آیت پڑھی نا, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس آیت کے بارے میں مفسرین اور علماء کے کم سے کم 3 اقوال تو کئی زیادہ ہیں, لیکن سب سے اہم جو 3 اقوال ہیں ان کا ہم یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے کہ آپ کو اس کی انفارمیشن معلومات ہو. پہلا تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی دشمنی کا سبب بتایا گیا ہے, اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن یہود بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور نصارہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کیونکہ جیسے قرآن میں آیا ہے, پنتبت من اہلہا مکان شرقیہ, کیونکہ سیدہ مریم کا جو محراب تھی, سیدہ مریم کا جو عبادت کا کمرہ تھا, وہ کہاں پر تھا,
وہ مشرقی بیت المقدس میں تھا. آج بھی موجود ہے, آج بھی وہ ویسے ہی آپ جا کے چاہیں تو بیت المقدس کبھی جائیں, اللہ میں موقع دے تو آپ جا کے اس کمرے کو آج بھی آپ دے سکتے ہیں. پورے مشرقی علاقے مشرقی بیت المقدس میں کمرہ پایا جاتا ہے, آج بھی موجود ہے. تو جب ان لوگوں کا آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو یہود کو جب جھگڑا ہوتا تو مغربی یہود کو جب موقع ملتا تھا تو مشرقی بیت المقدس کو شہید کر دیتے تھے, اور نصارہ جب موقع ملتا تھا تو مغربی بیت المقدس کو شہید کر دیتے. تو آپس میں تو جیسا میں نے پہلے پڑھا کہ ان کی ہمیشہ دشمنی ہے, ابدی دشمنی ہے, لیکن بس مصلحت کی خاطر امت اسلامیہ اور مسلمانوں کے خلاف وہ بھی, اور ان کے ساتھ مشرکین عرب, اور آج کے اپنے ہندوستان کے مشرکین, جو بھی مشرکین سمجھ لیا اب, ہندوستان مشرکین لیے, چائنا ایک مشرک سمجھ لیے, کوئی بھی جاپان کے سمجھ لیے, جو بظاہر آپ کے دوست لگتے ہیں لیکن بہت بڑے دشمن ہیں. کیونکہ اسلام کی مسلمانوں کو اور اسلام کو ان کو بہت زیادہ دنیا والوں کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو چیلنج ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی چیلنج نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوئی, جیسا پہلے تذکرہ ہوا, جب تحویل قبلہ ہوئی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو بیت اللہ کا چہرہ کر نماز پڑھتے تھے. پھر جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کو قبلہ بدل کے بیت المقدس کا چہرہ کر کے نماز پڑھیے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ 16-17 مہینے 18 مہینے تک کی روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے بیت المقدس پر چہرہ کر کے نماز پڑھا. اور پھر تحویل قبلہ جب ہوئی تو پھر یہود کو بڑا بوال ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. جب مکے سے بیت المقدس پر قبلہ ہوا اس وقت وہ خوش ہوئے تھے کہ بھائی چلو ہاں یہ دیکھو ہمارا قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہے نماز. لیکن جب بیت المقدس بیت اللہ کی طرف واپس قبلہ ہوا تو یہود کے اندر بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی, اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بہکانا شروع کرا, اور کہنے لگے یہ کیسا مذہب ہو سکتا ہے جو تمام بھی علیہ السلام قبلے سے. ابھی پچھلی آیت میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بھی قبلے کو بدل کے آپ کسی دوسرے قبلے کی طرف رخ کر لیں. تو یہود نے بڑا بوال مچایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ اللہ کے لیے مشرق کی طرف چہرہ کرو یا مغرب کی طرف چہرہ کرو, مراد جو کسی بھی دنیا میں کسی بھی حصے میں آپ چہرہ کرو, کہیں بھی چہرہ کرو, اللہ تعالیٰ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کوئی خاص ایسی شخصیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کسی ایریے مجسم ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمام پوری دنیا میں تمام سمتوں میں پھیلا ہوا ہے. اس کے آگے تیسرا قول یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک سریہ گیا تھا جہاد کے لیے, تو کیا ہوا, رات کے ٹائم میں لوگ راستہ بھٹک گئے, یا جو اندھیرا آ گیا, قیام کرا انہوں نے, بہت اندھیری رات تھی, تو قبلہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو لوگوں نے کیا کیا, اپنی تحری کر کے اپنا دھیان لگا کے اپنی تحری کر کے کیا کہ قبلے اپنے جہاں بھی لگا قبلہ پڑھ ہے اس طرف کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کری تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی, للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ چہرہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے. یعنی کہ پہلے کوشش تو یہ کرنا چاہیے, ایک یہاں فقہی مسئلہ ہی نکلتا ہے, اگر اپن کہیں راستہ کا قبلہ اپن کو نہیں معلوم ہو تو پہلے تو ہم کو تحری کرنا چاہیے قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. جب تحری کرے ان شاء اللہ قبلے کی نماز پڑھ لیں گے تو اپن کی پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام پوری اسٹوری سنائی, پورا قصہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں دہراؤ, بلکہ کہا کہ تمہاری نمازیں صحیح ہو گئیں. یعنی بشرط یہ ہے کہ آپ کو تحری کرنا پڑے گی. تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ رخ قبلہ صحیح ہے کہ نہیں, تھوڑی آپ کو محنت کرنا پڑے گی. لیکن اس کے بعد محنت کرنے کے بعد غلط طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للہ المشرق مغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے مشرق بھی ایریا ہے, مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے, جہاں بھی آپ چہرہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں آپ کی نماز کو قبول کر لے گا, بشرط کہ آپ نے تحری کر کے نماز پڑھی ہوتی. تینوں اقوال ہیں جو زیادہ مشہور اقوال ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, آیت نمبر 116 ہے یہ. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارى و مشرکین کا ایک بہت بڑا شرکی عقیدہ تھا, وہ یہ تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے. جیسے معلوم عیسیٰ تھا, عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. اس طریقے یہود کی جماعت تھی, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی. اس لیے اسی طرح کے مشرکین جو تھے وہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں گمراہ قوموں کے اس عقیدے کی یہاں پہ تردید فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے قادر مطلق ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا قال اتخذ اللہ ولدا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ الزام لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بری ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون, تو اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمینوں پہ جو کچھ بھی ہے
سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سب تو سب جو ہے جس کو بھی تم معبود مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو، چاہے عزیر علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے فرشتے ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اچھا بیٹا جو ہے، بیٹا ہونا جو ہے انسان کے، بیٹا ہونا جو ہے محدث ہونے کی حالت، محدث ہونا یعنی کہ مخلوق ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ تو خالق مطلق ہے اور قادر مطلق ہے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ اور غیر محدود ہے، اور جو ہے مخلوق محدود ہے، اور مخلوق کو ہی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، کیونکہ مخلوق کو بندے کو اللہ تعالیٰ خاص کر انسانوں کو اولاد ضرورت ہوتی ہے کہ آگے چل کے اولاد اس کی مدد اور اس کی جو ہے مدد، اس کے مددگار ثابت ہو اور اس کی ہیلپ کرے زندگی کی مشکلات کو طے کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے. اور یہ جو صفت ہے اولاد کے ہونا، یہ محدود کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی یہاں پہ تردید فرما رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت مطلقہ کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کی وجود میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، وہ چیز ہمارے وجود میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں. صرف کن کہے گا تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس دنیا میں ایجاد آ جائیں گی، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ اور بغیر پرابلم کے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی مدد. کفر کہتے تھے کہ ہمارے بت ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے، بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سچ کی اس بات کی بھی تردید کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تم لوگ جو کہتے ہو کہ تمہارے بت اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ میں قادر مطلق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر سکتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 118 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ جاہل قوم، امی قوم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کیوں بات نہیں کرتا. محض یہ سوال آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہے اور آپ کو کفر پر اپنے کفر قائم رہنے کے لیے ہے، اور ان کا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ کے معجزے پہ ایمان لانا نہیں ہے. بلکہ اس طرح دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا اوپر ایمان لانے بلکہ کیا ہے، صرف اسلام پہ شک شبہ پیدا کرنا اور اسلام کو اوپر اعتراض کرنا. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی کھلا معجزہ کیوں نہیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا؟ تو قرآن جیسا معجزہ تو کہیں مل ہی نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ان لوگوں کی کیا ہے، ہٹ دھرمی ہے. اور یہ جو ہے مشکل سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دے بھی دے گا، کئی معجزات دیکھے، مشرق قمر دیکھا اور کئی معجزات دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے. تو یہ جو ایمان لے، جو دعوے کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ دلیل کیوں نہیں لاتے، یہ جو ہے یہ چیز کیوں نہیں مانگتے، یہ معجزہ کیوں نہیں ان کے پاس، یہ سب صرف جو ہے لغویات کی باتیں ہیں. مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو شک میں ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پریشان کرنا، اپنے کفر پر قائم رہنا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں ان کے انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دینا. کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اوپر سب سے سورۃ بقرہ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، کیا ہے وہ آیت ہوا ہے نا، طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے دلوں پر، کانوں پر، دلوں پر مہریاں لگا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی نشانی دیکھ لیں گے، اگر آپ یہ جو معجزات مانگتے ہیں، اگر یہ معجزات بھی لے کے آ جائیں گے پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو صرف ان کا ایک بہانہ ہے، صرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایمان لانے کا ان کا مقصد ہی نہیں ہے. اور ایمان لانا ہوتا تو ایسے بہت سارے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرے. مشرق قمر ہے، قرآن خود اپنے آپ میں معجزہ ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ ایسی زبان ہے کہ عرب کے فصیح تر عرب نہیں اس کو لا سکتا.
اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورۃ بقرہ کو چیلنج بھی کرا کہ جیسے ایک آیت لیا ہو یا کہیں جگہ کے کہیں چیلنج کے 10 صورتیں لیا ہو، کہیں کہا ایک صورت لیا ہو. تو یہ سب جو ہے ان لوگوں کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرنا اور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شک و شبہ پیدا کرنا. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. آپ کو تو کام اتنا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل کفار کے بارے میں آپ ان کے بارے میں آپ فکر نہ کریں. جسے آپ نشانی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نشانیاں ان کو دکھتی ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی بچپن سے کیسی تھی، 40 سال کے بعد وہی ملی، پھر آپ نے کیسے کیسے کام کیے، ایسے آپ سے صادق الامین مشہور تھے، ہر چیز ان کو معلوم تھی. یہ تو یہود کفار مشرکین کا حال تھا. اور یہود کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام چیزیں اچھے سے جانتے تھے. تورات میں سب بتایا گیا، انجیل میں عیسائی بھی کو بھی سب بتایا گیا. جب سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو سیدہ خدیجہ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل پر لے کے گئیں. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہیں اب ایک وقت ایسا ہے کہ تمہاری قوم تم کو نکالے گی، اور اگر میں جوان ہوتا تو میں اس وقت تمہاری مدد کرتا، اور اگر مجھے میرے سامنے تمہاری قوم نے تمہیں نکالا تو میں تمہاری پوری طریقے سے مدد کروں گا بغیر کسی سوارتھ کے. تو انہوں نے فرما دیا، دیکھتے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا کہ یہ وہی ناموس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ پر نازل ہوا، نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، انجیل میں نازل ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو عبرانی زبان لکھنے جانتے تھے، انجیل میں عبرانی زبان لکھتے تھے، اسی میں تلاوت کرتے تھے. تو ظاہر جو یہود اور نصارہ اچھے، کبھی آگے ان کے تذکرے اچھے یہود اور نصارہ جو دین ایمان لائے ان کا تذکرہ بھی آنے والا ہے. آج جو آخری آیت پڑھیں گے 121 نمبر ہے، اس میں انہی کی تعریف بیان کی گئی. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے جو تم پہ ایمان لانا نہیں چاہتے، یہی تم کو پریشان کرتے ہیں اور یہی تم پر اعتراضات کرتے ہیں. ان کی باتوں سے تم پریشان مت ہو. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَنَصِيرٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما کر امت مسلمہ کو ایک بہت اہم حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے محمد، اے امت محمدیہ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے. لن کا لفظ ہے، لن جو ہے ہمیشہ، یعنی کہ ایسی چیز کیا جو ممکن ہی نہیں ہے، وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے. کب تک راضی ہو سکتے؟ جب تک تم اپنے عقیدے کو خیر آباد نہ کہہ دو اور اپنے طریقے کو نہ چھوڑ دو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کر لو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو، چاہے معاشی شعبہ ہو، چاہے معاشرتی شعبہ ہو، انہی کو اور اپنے دین کے طریقہ کار کو ترک کر دو، تمام شعبوں میں انہی کی اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ صحیح ہدایت والا راستہ تو وہی ہے جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، اور وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی وعید بیان کرتا ہے، کہتا ہے اگر تم نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنایا تو تمہاری نصرت و مدد کوئی نہیں کر سکتا. یعنی کہ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُدًى وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا نہیں آئے گا. تو اگر ہمارے اسی وجہ سے اگر ہم آج اپنی امت کے اوپر نظر ڈالیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو امت اسلامی آج ہر جگہ آپ دیکھو ذلیل و خوار ہے، ذلت کا شکار ہے. اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ اس امت نے، یعنی ہماری امت نے، اسلام کے نظام کو ترک کر دیا اور یہود و نصارہ کے نظام کو اپنا لیا. یعنی کہ جمہوریت نظام کا یا ڈیموکریسی کا نظام جو ہے، یہ یہود و نصارہ کفار کا نظام ہے جو اسلام کے نظام کے سراسر خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے پارلیمنٹ کا ہے.
جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارا دین مان لیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں تمہارا دین یہ ہے کہ تم ہماری بات مانو، پارلیمنٹ جو قانون پاس کر دے اس کو مانو. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج ہماری جو امت کے حال ہے، ذلت و خواری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کے تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑنے کے بعد ہم نے ہٹ دھرمی یہ کری کہ ہم اس نظام سے اس نظام کے بارے میں کہنے لگے یہ جو ہے متخلف اور پچھڑا ہوا نظام ہے، آج کی دنیا کے حساب سے نظام نہیں ہے. اور قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو قرآن نے جو نظام بتایا ہے وہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے کے نہیں؟ کیونکہ یہ آپ کو گمراہ کیا گیا ہے. دشمنان اسلام نے آپ کو گمراہ کرا ہے، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کے غلام بن جائیں. اس کے غلام کیسے بنے؟ اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے طریقہ کار کو آپ اپنا لیں گے دشمن کو، تو آپ دشمن غلام بن گئے. آج کل یہ تو غلامی تھوڑی ہے کہ کسی کو قبضہ کر لیا اس کو غلام بنا لیا. آج کل تو غلامی کیا ہے، آج کل لڑائی بھی ذہنی لڑائی ہے، فکری لڑائی ہے. اگر آپ کے ذہن کو اور فکر کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور آپ کا ذہن اور فکر اسلام کے خلاف چلا گیا اور دوسرے کسی نظام کو ماننے لگا، تو یہ ان کی جیت ہے. ان کی جیت ہے، ان کا مقصد حل ہو گیا کہ آپ نے اپنا نظام چھوڑ دیا. اور وہ اسلامی نظام اس لیے ڈرتے ہیں کہ 1300 سال تک کی اسلامی تاریخ دیکھی انہوں نے، صلیبی جنگیں ہوئیں، کچھ بھی ہوا. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے تابعین کے زمانے سے لے کے آج تک کے زمانے تک، جب تک خلافت قائم تھی، حکومت اسلامیہ قائم تھی، ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہود و نصارہ ہمیشہ جنگ ہارے. اور خلافت کو زوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں نے یہودیوں کے ایلچی کو سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ بھائی اسرائیل کے ایک حصہ ہم کو بھیج دیے. اس وقت سلطان عثمانی کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اگر جو پیسہ آفر کر رہا تھا اسرائیل یا انگریز، وہ پیسہ لے لے تو پوری سلطنت عثمانی کھڑی ہو جاتی پھر سے. لیکن سلطان عبد الحمید نے کیا کہا؟ سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ کہا کہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ امت کی میراث ہے. میں خود مر جاؤں گا لیکن یہ چیز جب تک میں زندہ ہوں، میری جان میں جان ہے، بیت المقدس یا بیت فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے اور مسلمانوں کی رہے گی. تو اسی وجہ سے تو یہود نے اور مشرکین نے اور یہود نے اور عیسائیوں نے پلاننگ کر کے اپنے ایجنٹ تیار کر کے خلافت عثمانی کو ختم کیا. صرف اسی وجہ سے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے سلطان عثمانیہ کو ڈھایا اور ختم کرا. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمارے لیے ضروری ہے اور لا محال ہے کہ یہ کریں. کیا نہیں کریں؟ اپنے نظام، اپنے شریعت، اپنے قانونی الہی کی طرف لوٹیں، اور ہم کو لوٹنا پڑے گا. اگر ہمیں عزت چاہیے، ذلت سے بچنا ہے، اپنی بربادی سے بچنا ہے، اپنی نسلوں کی بربادی سے بچنا ہے، تو ہمیں اپنے نظام کے طرف واپس لوٹنا پڑے گا. یہ مسلمہ چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں کچھ کر سکیں، تو کم سے کم اپنے لیول پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، کوشش کریں، لوگوں کے اندر مائنڈ ڈیولپ کریں، لوگوں کے اندر نظام کی جو ہے اہمیت ڈالیں، اور اس نظام کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، اور اس کی فضائل اچھائی دوسروں کے سامنے پیش کریں. اور امت کے اندر کم سے کم یہ ذہن بنایا جائے کہ بھیا اسلامی نظام ضروری ہے کسی دوسرے نظام کے مقابلے میں. اور آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں جمہوریت نظام کی، کمیونزم تو ختم ہو گیا، جمہوریت کی بھی پولیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت جلدی ایسا وقت آنے والا ہے کہ جمہوری نظام بھی کولیپس ہو جائے گا. تو صرف ایک ہی نظام بچے گا، اسلامی نظام بچے گا. تو اس کی اگر ہم ابھی سے کوشش نہیں کریں گے تو ہماری گردن میں یہ ذمہ داری مرتے دم تک رہے گی، اور قیامت دن بھی ہم سے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ تم سے جب کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے طرف، اللہ کے رسول کے طرف، اور اللہ کے متعینہ خلیفہ یا امیر المومنین کی طرف اس کو تم لوٹاؤ. یعنی جب امیر المومنین نہیں ہو تو ہم کیسے اس تک اپنے بات پہنچائیں گے؟ دوسرے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت
للناس تأمرون بالمعروف، یہاں امر کا لفظ آ رہا ہے، دعوت لفظ نہیں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو جہاد بھی کرنا پڑے گا، فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال بھی خرچ کریں گے، اپنی جان بھی خرچ کرنا پڑے گی، تو کم سے کم ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی جان کو اس محنت میں ڈالیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے، اپنے مسلمان نوجوانوں کے دل میں اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام، اسلامی معاشی نظام، اسلامی سیاسی نظام، اسلامی معاشرتی نظام، اسلامی عدالتی نظام، اسلامی تعلیمی نظام، ان سب چیزوں کو اپنے نوجوانوں کے سامنے اجاگر کریں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری، اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، بغیر پڑھے ہم دنیا میں نہ نظام قائم کر سکتے، نہ اپنے دین کی اہمیت و فضیلت کو بیان کر سکتے، نہ اسلام کی اہمیت کو ظاہر کر سکتے، نہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش کرنا، اور کوشش پڑھنے کے لیے اپنے اندر معلومات کا اضافہ کرنا، اور اپنا اسلامی نظام کے اوپر عبور حاصل کرنا، جاننا سمجھنا اسلامی نظام کیا ہے، اس کو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے پیش کرنا، کیونکہ اسلامی نظام کو بدنام کر کے پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے اپن کے مسلمان ہی متنفر ہیں اور دوسرے متنفر ہی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آخری آیت ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بات ختم کرتے ہوئے مخاطب فرما رہا ہے کہ اے ایمان اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کتاب دی گئی اور انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا اور اس کا حق ادا کیا، اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں یعنی اس کے اندر جو بھی احکام بیان کیے گئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا حکم یہ بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے، ان کی تمہیں اتباع کرنا ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے، ان کی شریعت کو ماننا ہے، تمہاری شریعت ملغا ہو جائے گی۔ تو صحیح جو یہود و نصارہ تھے جنہوں نے غور کرا، فکر کرا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی کتابوں سے کمپیئر کرا، جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی، عیاں ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری زمانے کے نبی ہیں، تو وہ لوگ ایمان لے کر آئے، جیسے کعب الاحبار تھے اور سید صفیہ تھیں، وہ تو مومن ہو گئی تھی بعد میں، اور بھی اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے، نجاشی تھے، صحابی نہیں ہوئے، جہابی نہیں ہو پائے، لیکن حضرت جعفر طیار کی بات کو وہ بھی مان لیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، ایمان لیا تھا۔ یہ قیصر روم کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی پیغام لے کر گیا، تو وہی اس نے بھی یہی کہا کہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے کہ اس کے جو حاشیے والے تھے انہوں نے جو ہے اس سے انکار کر دیا، اور اس کے اندر دنیا کی لالچ تھی، اللہ کا حکم بھی نہیں تھا، اس کی دنیا کی لالچ تھی، تو اس نے دین کو قبول نہیں کرا۔ ماں اس کے کچھ تو خود کہا تھا کہ اگر میں تمہارے اس شخص کے پاس میں ہوتا تو اس کے پیڑ دھو کر میں اس کا پانی پیتا، یعنی کہ میں اتنا قیصر روم، یعنی دنیا کی سب سے پرواور شخص طاقت ہوں، اور اگر میرے سامنے وہ آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پیڑ دھو کر میں پانی پیتا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قداست تھی اس کے دل میں، کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا تھا، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہوتا ہدایت دیتا اس کو۔ ایسے قبطی جو تھا وہاں کا، مصر کا مقوقس، اس نے بھی صرف عیسائی تھا، اس نے بھی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھیجے، ہے نا۔ تو یہ دیکھا کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اپنی کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے، تو انہوں نے کبھی بھی اسلام پہ شک و شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کر کے اس کو کچھ نے قبول کیا کچھ نے کو، لیکن اسلام کو صحیح سمجھا اور جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک ایسا اہل کتاب جو اپنے دین پر بھی ایمان لایا اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ اور یہی بات ہم کو بتانا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا دین نظام اسلامی کیا نظام ہے،
ہمارے لوگوں ہمیں اپنے لوگوں تک اپنی امت تک اس نظام کو پہنچانا ہے. اس نظام کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ کوئی وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام سے امت اسلامیہ کو سرفراز کر دے، کیونکہ حدیث میں بشارت آئی ہے. سب سے پہلے فرمائے خلافت ہوئے گی، پھر بادشاہت ہوئے گی، پھر ظالمان حکومتیں ہوں گی، اور پھر خلافت ہوئے گی انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. 11 صفر 1443 ہجری، 19 ستمبر 2021 بروز اتوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.